وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا پس نہیں پڑھی جاتی تھیں تم پر میری آیتیں، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پس تم نے تکبر کیا یا تم تکبر کرتے رہے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے تم قوم گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر لوگ ہیں ان کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، یعنی آج کفر کی وجہ سے تم پکڑے گئے ہو، جس قیامت کا تم انکار کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہے، تم اس کو مذاق بنایا ہوا تھا، کہتے تھے نہیں کوئی قیامت نہیں، ادھر ہی ہے بس، جو کچھ ہے مر جانا ہے بس، مٹی میں چلے جانا ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ تو اب جب پکڑے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ تو کہیں گے ہاں پڑھی تو جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم تکبر کرتے رہے اور تم قوم ہی گناہ گار تھے، یعنی تم اکڑتے تھے، آگے تکبر کرتے تھے، تم مانتے نہیں تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جائے گا بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت بھی سچ ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے تھے نہیں ہم جانتے کہ وہ قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، نہیں تھے ہم مگر اس کو ایک خیال کرتے تھے اور نہیں تھے ہم یقین رکھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں جب ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بھی سچ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم دنیا میں کہتے تھے قیامت کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو جانتے نہیں قیامت کیا ہے، بس ہم اس کو ایک خیالی سمجھتے ہیں، یعنی ایک وہم سمجھتے ہیں، گمان ہے کہ شاید ہو یا نہ ہو، بس ایک خیال ہم کرتے ہیں، ہم اس کے یقین نہیں رکھتے۔ وَبَدَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر ان کی برائیاں، ما عملوا جو انہوں نے کی تھیں، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ جو چیز کے ساتھ تھے وہ مذاق کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی برائیاں ان کے سامنے آ جائیں گی، جو جو دنیا میں برے کام کرتے رہے تھے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جن چیزوں کو وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کی آیتوں کا، قیامت کا، دیگر چیزوں کا، تو وہ ان کو مذاق ان کو گھیر لے گا، یعنی عذاب پکڑ لے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کہا جائے گا آج کے دن ہم نے بلا دیا ہے تم کو جیسا کہ تم نے بلا دیا تھا آج کے دن کی ہماری ملاقات کو۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ تو قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ کہیں گے کہ آج ہم نے بھی تم کو بلا دیا جیسے تم نے ہم آج ہماری اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا نا، تم کہتے تھے نہیں کوئی قیامت نہیں، ہم نے اللہ کو نہیں ملنا، تو آج ہم نے بھی تم کو بلا دیا، آج تم بھی ادھر ہی رہو۔ جیسے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ نور میں کہ وہ پھر کہیں گے، دروغہ جو فرشتہ ہے اس کو کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے مالک تو ہی اپنے رب کو کہے کہ ہم پر کوئی فیصلہ کر دے کہ ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں، اگر نہیں ہمیں نکالنا کہیں چھٹکارا تو کم از کم ہمیں موت ہی آ جائے۔ تو کہا جائے گا تم کو موت نہیں آئے گی، آج تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، ادھر ہی ذلیل و رسوا ہو کے رہو، آج کے بعد مجھ سے کلام نہ کرنا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بلانا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو ڈال کر، تو اللہ کہیں گے ہم نے بھی آج تم کو بلا دیا ہے جیسے تم نے بلایا تھا کہ قیامت کو ہم نے اللہ کو نہیں ملنا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ وہ چیز ہے یا اس چیز کا بدلہ جو تم اللہ کی آیتوں کو مذاق بناتے تھے اور دنیا کے زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس آج کے دن وہ نہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی عذر معذرت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کو آج سزا جو مل رہی ہے نا، یہ اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانے کی وجہ سے۔ تم دنیا میں کہتے تھے نہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ناول ہیں، یہ فلاں ہے، تم کہتے تھے ہمارے لیے نہیں، یہ پہلے لوگوں کا معاملہ ہے۔
تو دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال ہی رکھا، تم سمجھتے تھے اس بات دنیا کا مال و متاع، دنیا کے سب زیب و زینت میں تم مگن رہے، تو آج تم کو اس سے نہ نکالا جائے گا، نہ ہی تمہاری کو عذر معذرت قبول کی جائے گی، کوئی کسی قسم کی معافی نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، وہ نہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ کے لیے یہی ہے تعریف جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور تمام جہانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ ہے؟ جو رب ہے آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی اور تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے، بزرگی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس لیے جس کا آسمان و زمین ہو، جس کا سب کچھ ہو، تو بڑائی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ آج تو ہمارا پاس تو عارضی طور پہ اگر جوانی ہے یا پیسہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ عارضی ہے، یا ہم سے بڑھ کر کسی اور کے پاس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس کا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی واحدا منہما اسکنتہ ناری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے، یہ میری نیچے والی چادر ہے، یعنی میرا ازار بند ہے، تہ بند ہے۔ والکبریاء ردائی، اور تکبر بڑائی جو ہے وہ میری اوپر والی چادر ہے۔ تو جس بندے نے بھی میری ان دو چادروں میں سے کسی ایک چادر کو بھی چھیننے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ٹھکانہ آگ میں بنا دوں گا۔ یہ مطلب ہے کہ عظمت بڑائی یہ اللہ کے لیے لائق ہے۔ جس نے بھی اپنے آپ میں یہ داخل کر لی کہ بس میں کہ میرے پاس پیسہ، میں فلاں، تو جس نے بھی یہ اپنی عظمت بڑائی نو اپنے اوپر لاگو کر لیا تو گویا کہ اس نے یہ اللہ کی دو خوبیاں تھیں، اللہ کی دو صفتیں تھیں جو اس نے اپنے اندر ڈال لی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری یہ ایک چیز بھی یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھینا، اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کی، اس کو میں پھر جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ تو اس لیے تکبر، فخر، غرور جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو شیطان نکلا ہے جہنم سے، جنت سے، اور قیامت تک اس پر لعنت ہے۔ تو ہم سب اس پہ لعنت کرتے بھی ہیں اور پناہ بھی مانگتے ہیں، تو ساتھ ہم کام بھی وہ کرتے ہیں اسی والا۔ اس نے تو ایک صرف تکبر کیا تھا ایک بنا چیز پہ کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو آج ہم پتہ نہیں کون سی چیزوں پہ تکبر کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں مل جائیں تو ہم کسی کو بھائی نہیں سمجھتے، رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں بس جو کچھ ہے میں ہی ہوں۔ تو اس لیے یہ تکبر، فخر، غرور، عظمت، بڑائی، جو بھی الفاظ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کو کسی ایک کو بھی اپنانا یہ اللہ کی خوبی، اللہ کی صفت ہے۔ جس نے بھی اس کو اپنے میں داخل کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔